وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج اس نشست میں ہم سورہ بقرہ کے چوتھے اور اختتامی حصے کی جو ہے وہ تفہیم حاصل کریں گے۔ سورہ بقرہ کا جو چوتھا موضوعات کے اعتبار سے ہم نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور چوتھے حصے میں جو ہے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آخری شریعت یعنی کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر نیک نیتی اور حسب استطاعت عمل کے حوالے سے تلقین کی گئی ہے، اور یہ حصہ مختصر آیات کے لحاظ سے بہت کم آیات پر مبنی ہے، یعنی کہ آیت نمبر 284 تا 286۔ لیکن اس حصے میں اگر ہم موضوعات کو دیکھیں تو اس کے 3 مزید ذیلی پیراگراف، 3 مزید اس کے حصے بنتے ہیں موضوعات کے اعتبار سے۔ تو پہلا پیراگراف جو آیت نمبر 284 پر مبنی ہے، جس میں زمین و آسمان کی جو ملکیت ہے یعنی کہ یہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس کی امامت کا اختیار کہ کس کو اس دنیا کے نظام پر امامت دینی ہے، کس امت کو امامت کے منصب پر فائز کرنا ہے اور کس کو معزول کرنا ہے، یہ اسی رب العزت کا اختیار ہے۔ اور پھر جو امت رب العزت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو اس کا محاسبہ بھی ہوگا، اور ان کی نیتوں کے اعتبار سے ان کو جانچا اور پرکھا بھی جائے گا۔ دوسرے پیراگراف میں جو ہے وہ جو شریعت محمدیہ اب تا قیامت پیش کی جا رہی ہے، اس پر جو ہے وہ ایمان لانے کی تلقین کی گئی کہ اس پر جو ہے وہ ایمان لے کر آؤ، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے صحابہ اس پر ایمان لے کے آئے، اس کی طرف بات ہوئی ہے۔ اور امت مسلمہ یعنی کہ بنی اسرائیل کی طرح یہ امت مسلمہ کو کہا گیا ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرو، اور تمہارے ایمان کا بنیادی جز ہے کہ تمام رسولوں پر جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ان پر تم ایمان لے کے آؤ۔ پھر امت مسلمہ کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ امت مسلمہ کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ سمعنا و اطعنا کی روش پر ہے، جبکہ بنی اسرائیل کا رویہ یہ تھا کہ وہ اس سے انکار کرتی تھی، عمل کے دائرے میں وہ موجود نہیں تھے۔ پھر جو تیسرا پیراگراف ہے جو آیت نمبر 286 پر مبنی ہے، اس میں جو ہے وہ قیامت تک امت مسلمہ کا جو اصل مقابلہ ہے، جو مد مقابل قوت ہے، جو باطل قوت ہے، وہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ، اس کی طرف نشان دی گئی کہ اصل یہ حق و باطل کی کشمکش جو ہے ان اقوام کے درمیان جو ہے وہ جاری رہے گی۔ پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح جو ہے وہ جو ان پر مختلف ان اقوام پر آزمائشیں آئی ہیں ان کو آزمایا گیا، تو ان آزمائشوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان میں نہ ڈالے کہ جس کے ہم مکلف نہیں ہیں، جس کے ہم استطاعت نہیں رکھتے، یہ دعا جو ہے وہ سکھائی گئی ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو نسیان ہے، جو انسانی فطرت کی کمزوری ہے، اگر نسیان اور بھولے چکے تم کوئی غلطی کر دو گے، گناہ کر دو گے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ برائیاں جو کمانے والے ہیں ان کو سزا دی جائے گی، اور جو نیکیاں کمانے والے ہیں، جو اپنے صالح اعمال میں اضافہ کرنے والے ہیں، ان کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں ان پر ضرورت ہے ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو یہ آخری آیت مبارکہ میں اس حوالے سے جو ہے بات کی گئی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ چوتھے جو پیراگراف کا چوتھا حصہ تھا اس کی میں نے آپ کے سامنے بات کر دی۔ البتہ جو آج کی سیشن میں جو آیات انتخاب کی ہیں ان میں کچھ آیات جو ہے وہ ہمارے تیسرے حصے سے بھی متعلق ہیں۔ جو موضوع چلتا آ رہا تھا جس میں میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی، آیت نمبر جو ہے وہ 151 سے 157 تک میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ تو ان میں آیت نمبر جو ہے وہ
54 میں اللہ 153 اور 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ آزمائش کی بنیادی طور پر بات ہو رہی ہے کہ آزمائش سے تمہیں دوچار کیا جائے گا تاکہ تمہارے ایمان کو پرکھا جائے، ایمان کا جائزہ لیا جائے۔ اور پھر اس سے قبل جو آیت نمبر 153 میں جو ہے وہ شکر اور صبر کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو یہ پہلے شکر اور صبر اور ذکر کی تلقین کی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آزمائشوں کی بات کی گئی۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ تین چیزیں جس کو تین نعمتیں میسر آ جن انسان کو کہ وہ اس سے خوشحال کوئی انسان نہیں ہے اس دنیا میں، اس سے پرسکون کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک کہ وہ ذکر کی دولت سے مالا مال ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں اللہ کی یاد سے اپنی زندگی کو منور اور تر و تازہ رکھے، تو ذکر کی دولت۔ دوسری جو ہے وہ شکر کی دولت ہے، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں پر محبت کا رویہ اور اس محبت کے بدلے میں بہترین عمل پیش کرنا اللہ کے حضور، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے یہ اس کی بے پایا جو ہے محبتیں ہمارے لیے، تو اس کا بدل جو ہے ریٹرن جو ہے ہم نیک اعمال کی صورت میں اپنی محبت کے دعوے کو بھی حقیقتاً جو ہے وہ ثابت کریں کہ واقعی ہم بھی رب کریم کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ تو شکر کا جذبہ یہ پروان چڑھے گا تو عمل کے دائرے میں ہم جو ہے وہ کچھ نیک اعمال کر پائیں گے۔ تو ذکر اور شکر کے بعد جو ہے وہ صبر کی بات کی گئی۔ جو مشکلات اس راستے پہ آئیں، جو بھی تمہاری زندگی میں ہیں، تو ان پر صبر کرو، اور پھر ان تمام چیزوں کو میں جو تمہیں معاونت فراہم کرے گی، جو بنیادی ٹول ہے، جو جڑ ہے، جس کو تم اگر اس جڑ کو قابو کر لو، یعنی کہ نماز کو جو ہے وہ قائم کر لو، نماز میں تمہیں کچھ سستی تم نہ کرو، تو نماز تمہیں پھر یہ جو ہے وہ دولت فراہم کرے گی، پھر تمہاری ذات جو ہے ان صفات سے مزین ہو جائے گی، ذکر کی صفت سے، شکر کی صفت سے، صبر کی صفت سے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں کی بات کی ہے، اور وہ کون کون سی آزمائشیں ہیں، کون کون سے وہ خوف ہیں۔ تمہیں خوف طاری ہے دشمن کا، تم پر خوف طاری ہے اپنے مستقبل کا، ہائے میرا مستقبل، تم پر خوف طاری ہے بھوک کا، افلاس کا، کہ فاقہ کشی کی زندگی جو ہے وہ میرا مقدر نہ ٹھہر جائے، میری جاب نہ چلی جائے، ٹھیک، میں 2 وقت کی روٹی کھانے سے مجبور نہ ہو جاؤں، یہ خوف۔ پھر جان کا خوف کہ کہیں میں اگر حق کا نعرہ بلند کروں گا، حق کے راستے پہ چلوں گا، تو مد مقابل جو باطل قوتیں ہیں وہ میری جان نہ اچک لیں، تو میں اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا بیٹھوں، تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا خوف۔ اور یہ خوف اس لیے بھی کہ میری اولاد، میری نسل، میرا مستقبل، تو پھر اولاد کے بھی اس دنیا سے چلے جانے کا خوف، اسی طرح مال کی کمی کا اور مال کے ضائع ہو جانے کا خوف۔ ان سارے خوفوں کو یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اور پھر جو کاروبار زندگی ہے تمہارا، چاہے باغات کی شکل میں، چاہے کسان کی فصلوں کی شکل میں، چاہے ہماری جاب میں جو آمدن ہمیں ہوتی ہے اس کی شکل میں، تو ان فصلوں میں، ان آمدن کے ذرائع میں کمی کا خوف، ٹھیک، یہ جو ساری چیزیں ان سب کے ضائع ہو جانے کا انسان پہ خوف لاحق طاری ہے۔ تو اس لیے ان پر صبر کا مظاہرہ کرنا اور ہر مشکل گھڑی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ اور یہ جو صبر کی بات آپ کریں گے، جب صبر کا رویہ اختیار کریں گے، صبر بذات خود جو ہے یہ بہت بڑا خیر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا خیر اپنے اندر سموئے ہوئے صبر کی روش، اور اس صبر کے اوپر بے پایا جو ہے وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے بذات خود۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت جو ہے وہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ صبر کا اظہار ہمارے عمل سے، ہماری باتوں سے بھی ہونا چاہیے، اعتماد کے ساتھ۔ مشکل گھڑی میں ہمیں کئی مواقع پہ دیکھا ہے جو صاحب ایمان لوگ ہیں، اگر ان کا کوئی قریب کا رشتہ دار بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان پر، ان کی زبان پر پھر بھی جو ہے وہ شکر کے کلمات طاری ہوتے ہیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ کل حال۔ تو یہ ہر حال میں اللہ کا نعمتوں، جب آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت آئے، کوئی آپ کو نوازا جائے، تب شکر کے انداز میں اللہ کی حمد بیان کرنا، اور مشکل گھڑی آئے تو پھر صبر کر پھر بھی اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ وہ جذبہ ہے جس کی طرف جو ہے وہ
اسی لیے وہ دعا بھی سکھائی گئی. وہ دعا عمومی طور پر ہم کب پڑھتے ہیں؟ کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، ان اللہ و انا الیہ راجعون. جبکہ یہ دعا ہر مشکل وقت پہ پڑھنی چاہیے. اس کا مطلب ہمیں سمجھ ہے اس میں کیا ہے، اس کا مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہ ہر مشکل گھڑی میں جب بھی آپ پہ مشکل تاری ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرے کہ یہ تیری ہی طرف تھا، تیری ہی طرف جو تیری ہی چیز تھی، تو پلٹ کر جو ہے وہ تو نے اپنی طرف اس کو لے لیا، اٹھا لیا. تو اس لیے اللہ کی رضا پر ہر وقت جو ہے وہ راضی رہنا، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر کرنا، تو اس طرف جو ہے ہمیں اپنی توجہ رکھنی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر آیت نمبر 167 جو بنیادی طور پر جس کو کہا گیا ہے کہ یہ آیت بر بھی ہے، اور آیت بر اور آیت نمبر 165 اور 167 ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکی کا پورا تصور ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آیت بر سے قبل جو ہے وہ اس کے بعد والی آیت بر ہے. اس سے قبل جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی محبت کے حوالے سے فرما رہے ہیں. آیت نمبر 165 میں کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر اشد حبا للہ، کہ اللہ تعالیٰ سے شدید تر جو ہے وہ محبت کی جائے. تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم جو ہے وہ شدید تر جو ہے وہ محبت اختیار کرو. اور پھر آیت نمبر 177 میں نیکی کا جو ہے وہ تصور پورا بیان کیا گیا ہے، نیکی کا حکم دیا گیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہاں پر یہ پورا نیکی کا تصور جو ہے بیان کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف. اس سے قبل جو ہے وہ تحویل قبلہ کی آیت آ چکی ہے نا، وہ پوری میں نے آپ کے سامنے سیاق و سباق رکھا. تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال، رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ متقین ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس پورے عقیدے کو نیکی کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا اس کا نام دیا ہے. اور پھر اپنے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خدمت خلق کے کام کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، مشکل وقت میں اور جنگ کے موقع پر صبر کرنا، یہ ساری جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ آیات آتی ہیں. تو صبر کی بات پہلے بھی آ چکی ہے، یہاں پر بھی آئی ہے. تو صبر کے لیے 3 نعمتیں وہ یاد رکھیے. ایک کہ صبر جو ہے وہ ہم کس لیے کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ اس میں پنہاں ہے. صبر ہم کیوں کریں گے؟ کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کے وعدوں کی بنیاد پر ہم صبر کریں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس نے اگر کہا ہے کہ میں تمہیں بہترین اجر دوں گا تو پھر جو ہے وہ دے گا. پھر تیسری چیز اللہ کی ہدایت کے لیے کہ جب ہم نماز قائم کریں گے، صبر سے کام لیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے ہمارے لیے
کھول دے گا. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں صبر جو ہے وہ کرنی ہوگی. اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی. زندگی نام ہی جہد مسلسل کا ہے. یہ جو ہے وہ ایک جہد ہے, امتحان گاہ ہے. یہ ابدی زندگی نہیں ہے. تو اس میں امتحانات بھی آئیں گے, آزمائشیں بھی آئیں گی, ٹھیک ہے, گھاٹیاں بھی آئیں گی, نشیب و فراز بھی آئیں گے, کبھی سہل کبھی مشکل. یہ ساری عنوانات ہیں جو اس انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. تو ان سارے عنوانات میں ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان رد عمل کیا دیتا ہے. ہر ایکشن جو ہے اس کا ایک ریئیکشن ہے. آپ کے حوالے سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس کا ریئیکشن کیا دیتے ہیں. آپ کوئی چیز ملی تو آپ نے کیا ریئیکشن دیا, کوئی آپ سے چھین لی گئی پھر آپ کا رد عمل کیا تھا. تو ان دونوں دائروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فراہم کرتی ہے. جب تمہیں کوئی چیز ملے تو تفاخر نہ برتو, غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو جاؤ. یہ نہ کہو کہ یہ میری صلاحیت کی بنیاد پر ہے, میں بہت کچھ ہوں, میرے اندر بہت کچھ ہے, میں نے یہ کر دیا. نہیں, اللہ کا شکر ادا کرو عجز و انکساری کے ساتھ. اور حضرت ابراہیم کی اس دعا کے تناظر میں اس کے مصداق کہ جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے رب, یہ کام جو تو ہم سے لے رہا ہے یہ تیری ہی توفیق سے ہے اور تو اس کو قبول فرما لے, اس کو قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں. تو یہ شکر کا جذبہ. اور پھر کوئی چیز آپ سے چھن جائے, کوئی مشکل وقت آ جائے, مشکل گھڑی آ جائے, بیماری آ جائے, مالی پریشانی آ جائے, کوئی آپ کا رشتہ دار, کوئی آپ کا قریب کا جاننے والا جس سے آپ کا محبت کا تعلق ہے وہ آپ سے دور چلا جائے, وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے, تو ان تمام مراحل پر جو ہے وہ صبر سے کام لینا. ان مع العسر یسرا, یہ جو ہے وہ یہ ایک اور جگہ پر اس حوالے سے بات آئی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح میں نے اجمالی آپ کے سامنے پورا خاکہ رکھا, آیت نمبر 178 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کے حوالے سے احکامات جو ہے وہ بیان کیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. یعنی کہ جو قصاص ہے اس میں انسانی زندگی کی حیات ہے, انسانی زندگی کی حیات ہے. اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا کسی انسانی جان کی پامالی نہ کرو, اس کو جو ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو. ہر انسانی جان جو ہے وہ محترم ہے, وہ محترم ہے, اس کی ایک حیثیت ہے. تو تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند بنیاد پر کسی کا بے دریغ قتل کر دو. کسی کی جان جو ہے, یہ جان لینے کا اختیار صرف جو ہے وہ رب العزت کے پاس ہے. تمہیں یہ کس نے حق دے دیا کہ بندوق اٹھاؤ اور کسی کو مار دو, تلوار اٹھاؤ اور کسی کی گردن اڑا دو؟ نہیں, یہ فیصلہ تمہیں خود سے نہیں کرنا. ہاں اللہ یہ کہ اگر کوئی معاشرتی جرم کرتا ہے, کوئی حدود کی پامالی کرتا ہے, تو اسلامی ریاست میں قوانین موجود ہیں, ان طور طریقوں کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کی گردن اڑائی جائے گی, اس کی زندگی کو اللہ کے حکم کے تحت جو ہے وہ چھین لیا جائے گا. لیکن تمہیں انفرادی حیثیت سے یہ حکم نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی اس حکم کی پامالی کرتا ہے, جو قانون کا غلط استعمال کرتا ہے, تو پھر اس کے لیے پورا ضابطہ یہاں پہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا اور اس کے قصاص کا پورا قانون بتلایا گیا ہے. اور پھر اس قانون کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمزور اور مظلوم لوگوں کا تحفظ اس پہ موجود ہے, کہ کوئی اپنی مال و حشمت کی بنیاد پر اپنے جو ہے وہ قوانین اور حقوق ضبط نہیں کر سکتا. انسانیت کو دین اسلام تحفظ فراہم کرتی ہے, تو وہ جو ہے مظلوم اور کمزور کو تحفظ ملتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے. تو یہ ان تمام حوالوں سے بات کی گئی. اور پھر آیت نمبر 183 میں جو ہے 83 سے آگے 6 آیات جو ہیں, جو رکوع نمبر 23 ہے, اس میں رمضان کے حوالے سے تفصیلی احکامات آئے ہیں. الحمدللہ ہماری زندگیاں رمضان میں داخل ہو چکی ہیں, تو رمضان کے حوالے سے, ان بابرکت روزوں کے حوالے سے, اس ماہ مبارک کے حوالے سے اور اس کے احکامات کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل بیان کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ تمام باتیں ان آیات میں جو ہے وہ اس میں, اور یہ اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, ٹھیک, لعلکم تتقون, کہ تم تقوی کی روش جو ہے وہ اختیار کر لو. اور تقوی جو ہے
تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ پھر یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں تلاوت کرو اور ذکر کرو، قرآن سنو، تفسیر سمجھو، تفسیر پڑھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ پھر جو ہے وہ اس لیے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جو ہے مضبوط کرو اور اپنے رب کو پکارو قرآن کے الفاظ میں، ذکر کے الفاظ میں۔ اسی لیے وہ آیت مبارکہ آتی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جو مجھ سے مانگے گا وہ مجھے اپنے قریب پائے گا۔ تو ان آیات میں جو ہے اس حوالے سے بات ہوئی۔ پھر آیت نمبر 208 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ دعوت دی، کیا دعوت دی؟ کہ پورے کے پورے جو ہے وہ دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے کسی ایک جز کو اختیار نہ کرو بلکہ اسلام کو کلی طور پر اختیار کرو، اس کو نظام حیات کے طور پر اختیار کرو۔ اور پھر ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ شیطان کے رستے پہ نہ چلو۔ اور شیطان کے رستے کے حوالے سے قصہ آدم و حوا میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے، شیطان کا رویہ کون سا ہے، شیطان کی روش کون سی ہے۔ پھر آیت نمبر 212 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی تو بڑی محبوب اور دلکش بنا دی گئی ہے، اور یہ دلکش جو زندگی ہے یہ تمہیں جو ہے وہ اپنی طرف مائل اور قائل نہ کر لے، اور پھر تم جنت کے سفر سے اور دور نہ ہو جاؤ، دین کے سفر سے دور نہ ہو جاؤ، دین کو چھوڑ نہ بیٹھو۔ تمہاری اصل مطمع نظر جو ہے وہ جنت ہونی چاہیے، اور یہ یاد رکھو کہ جنت میں تم یوں ہی داخل نہیں ہو جاؤ گے، اس کے لیے تمہیں عمل کے دائرے میں کام کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے وہ بجا آوری کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری تفسیر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں گے۔ پھر جو آخری حصہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا سورہ بقرہ کا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسرے پارے کی ابتدائی آیات ہے جس میں آیت الکرسی، اس کی فضیلت ہم جانتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کی گئی، اور خالص توحید کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حی القیوم ہے، وہ نہ سوتی ہے نہ اونگ لیتی ہے، اس کی حکومت ہے، وہ سپر پاور ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اس کے پاس پوری طاقت ہے، اور وہ مالک ہے، اور وہ ہر تمہارے احساس کو، تمہارے پنپنے والے خیالات کو وہ جانتا ہے، اور فیصلے کی طاقت اس کے پاس ہے۔ تو یہاں پر پھر آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی بیان کی گئی ہے، اس کی کبریائی بھی بیان کی گئی ہے، اس کی صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ حی القیوم ہے۔ اس کے فوری بعد جو ہے آیت الکرسی کے بعد پھر ایک بڑی لطیف سی آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے، اس کو بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اپنے اس کے مطالب جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ وہ آپ بھائیوں کو یاد ہوگی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو ایمان لانے پر ہم مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک، دین میں کوئی جو ہے وہ جبر نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دعوت دین کا کام نہ کریں، یا اسلامی ریاست کے ریاستی جو احکامات ہیں ان کی آپ پاسداری نہ کریں۔ اسلامی ریاست کے کچھ جو ہے وہ فرائض ہیں، وہ اسلامی ریاست کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ نماز قائم کا پھر مطلب یہ ہے کہ وہاں پر قانون اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ ریاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے پاس قانون کی ریٹ ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ نفاذ کرتی ہے۔ جو نماز کا جو نظام ہے وہ رائج کرنا اسلامی ریاست کا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیونکہ یہاں پر فرمایا گیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ ریاست نہ کرے۔ تو اس طرح کے مختلف مفروضے جو ہے وہ قائم کیے گئے۔ البتہ یہ ہے انفرادی حیثیت سے مسلمان جو ہے کوئی بھی انسان ہے اس کو یہ اختیار ہے چاہے وہ حق کے راستے کو اختیار کر لے یا بدی کے راستے کو اختیار کر لے۔ اس کے سامنے چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے اور غیر اللہ کا راستہ کون سا ہے۔ اب تم پر ایک منحصر ہے کہ تم کس راستے کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہو۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان، حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کی یہاں پر جو ہے وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ جس میں
نمرود کہتا تھا کہ زندگی اور موت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، جبکہ حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ زندگی اور دینے والا بھی وہ ہے اور موت دینے والا بھی وہ ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو پھر حضرت ابراہیم کا جو اطمینان قلب تھا، جو ایمان اور یقین تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک ان کا تعلق تھا، جو اللہ کی معرفت انہوں نے حاصل کر لی تھی، انہوں نے ان کو مضبوط کر دیا، ان کو کھڑا کر دیا، استقامت نصیب کر دی۔ اس لیے ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ کس پر؟ دین پر، بندگی رب پر۔ ہم نے جو کلمہ شہادت اختیار کیا ہے اس پر ہم متزلزل نہ ہو جائیں، ہمارے قدم اکھڑ نہ جائیں، ہمارے مد مقابل جو ہے وہ ہمیں پسپائی کے روش پر نہ بڑھا دیں، تو یہ استقامت مانگی جائے۔ لیکن یہ قوت یہ للہیت کی بنیاد پر آئے گی، یہ قرآن و سنت کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر آئے گی۔ حضرت ابراہیم میں وہ قوت آئی، پھر ہم نے دیکھا تاریخ میں پڑھا، اس قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے وہ پورا منظر پیش کیا گیا کہ آگ کا الاؤ جلایا گیا، ان کو اس آگ کے الاؤ میں جھونک دیا گیا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، وہ آگ نقصان نہ پہنچائی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ عشق کیا ہے؟ یہ معرفت الہی کا عشق ہے، یہ ربوبیت کا عشق ہے، یہ اللہ کو پہچاننے کا عشق ہے، اللہ کو جاننے کا، اللہ کو سمجھنے کا، دین اسلام کے تقاضوں کا ادراک حاصل کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا، یہ اسی عشق کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ عشق پیدا ہو جاتا ہے، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، عقل ماورا ہو جاتی، عقل تو کہیں اور چلی جاتی، عشق آگے آ جاتا۔ تو عشق اور جنون کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ منزل حاصل کی جا سکتی، اس لیے اپنے آپ کو اس طرف جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ تفصیلی احکامات آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انفاق کے حوالے سے احسان جتانے سے منع کیا گیا، اور انفاق کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو 700 گنا زیادہ جو ہے تم اس کا جو ہے وہ اس کو لٹایا جائے گا، اس کا اضافہ کر کے۔ پھر صدقہ کی فضیلت بیان کی گئی، صلہ رحمی کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، مساکین پر خرچ کرنے کے حوالے سے تلقین کی جاتی ہے، اور پھر دین کی تبلیغ اور سربلندی کے لیے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، اور پھر یہ بات کی جاتی ہے یہ سارے کام جو ہے وہ اس لیے کرنے کہ تمہیں پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، اللہ خالصتاً جو ہے وہ اللہ کے لیے تمہیں یہ کام کرنے ہیں۔ خالصتاً کس کے لیے کام کرنے ہیں؟ اللہ کے لیے کام کرنے ہیں۔ تو اس لیے، اور پھر جو آخری آیت ہے اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا وقت کی قلت کے باعث، البتہ یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے تیسرا پیراگراف اور چوتھا جو ہے وہ حصہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پوری گفتگو کو اگر جو ہے وہ ہم سمیٹیں اور چند نکات آپ کی خدمت میں رکھوں کہ دیکھیں، ہماری جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی امامت کے منصب پر فائز ہو، جو بھی امت یا جو بھی قوت، جو بھی حکمران ہو، اس کے لیے علم بنیادی۔ حضرت آدم کو علم سکھایا گیا نا جی، علم کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا، اور جو بہادری ہے، جو جرت ہے، جو قوت ہے، وہ مادی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہادری اور قوت جو ہے، جو آپ کو حوصلہ ملتا ہے، وہ آپ کو اللہ کے دین اور اللہ کے تعلق کے ساتھ ملتا ہے۔ تو ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کریں گے تو پھر آپ کو وہ قوت فراہم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ معاشرے میں اگر امن قائم رکھنا ہے اور حقوق کا تحفظ رکھنا ہے تو پھر آپ کو حدود اللہ کا نفاذ کرنا ہوگا اس معاشرے میں۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرتی احکامات ہیں، تو وہ ساری تفصیل یہاں پر آئی ہے، اور اس میں پورے وہ احکامات حدود اللہ کے احکامات سامنے آتے ہیں۔ پھر جو ہے کہ زندگی کے بعد، اس دنیاوی زندگی کے بعد جو ہے وہ موت کا آنا اٹل ہے، اور ہمیں اللہ کے دربار میں اپنے اس نامہ اعمال کو پیش کرنا ہے، اور روز محشر جو ہے وہ اپنی اس پوری زندگی کا حساب ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس چیز کو سمجھنا۔ پھر صدقہ و خیرات کے حوالے سے فضیلت بیان کی گئی، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بیان کی گئی۔ پھر ایک بڑی اہم بات جو ہے جو تفصیل کے ساتھ ہم نہیں رکھ سکے تھے کہ باہمی لین دین کے معاملے میں دستاویزات لکھ لینا، معاہدہ کر دینا، چاہے دو بھائیوں کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کو لکھ لینا، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔
تو یہ چیزیں، اور پھر جو آخری 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، وہ تو نور ہی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔